دوستوں، پہلے سین میں لڑکا لڑکی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچے تو گاڑی صاف نہیں کر سکتے لیکن تم تو کر سکتی ہو نا۔ تو لڑکی کپڑے سے گاڑی صاف کرتی ہے، کہتی ہے اللہ حافظ بچوں، اور لڑکا لڑکی کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور اس سین میں عائشہ لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو دینی فرائض بتا رہی ہوتی ہے، غسل کے فرائض بتا رہی ہوتی ہے، جو کہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دینی فرائض سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ علم حاصل نہ کرنا یہ تو ہماری غلطی ہے، لیکن ہم چاہیں تو علم حاصل کر کے سب کچھ کر سکتے ہیں اور دوسروں کو اس کی رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کی چچی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا، تو چھٹی دے دو ان سب کو۔ تو پھر عائشہ کہتی ہے کہ چلیں آپ سب آج چھٹی کر جائیں، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جو بھی ان کے پاس دینی درس کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد اجمیر گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کہتی ہیں کہ کتنا برا لگتا ہے کہ تم رشتہ داروں کے گھر جاؤ اور ان کے گھر داخل نہ ہو، اور اجمیر کو غصہ آیا ہوتا ہے۔ اور پھر اجمیر غصے میں کہتا ہے کہ ایک تو ان کی گلی بھی تنگ ہے، وہاں پر ہم جا بھی نہیں سکتے، اور وہاں پر بچوں نے گاڑی کو گندہ بھی کیا، اور اوپر سے وہ لڑکی۔ تو پھر اس کی دادی نے پوچھا کہ کون لڑکی؟ تو لڑکے نے یہ بات ٹال دی۔ اس کے بعد ایک پریشان بندہ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو پھر انہوں نے آگے سے بولا کہ پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ رکشے والا آتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، اور اس نے ان سے رکشے کا قرض لیا ہوتا ہے جو کہ واپس نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بندہ چلا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ صادق، میں یہ قرض معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ انسان قرض ادا نہیں کر سکتا، اور کسی پر احسان کرو گے تو اللہ تم پر احسان کرے گا۔ اس کے بعد لڑکی سین میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھیں چچا، اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اور آپ نے حدیث نہیں سنی کہ جو کسی کا قرض معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ بڑھ کر اس کو اس سے زیادہ دے گا۔ اور پھر صادق کہتا ہے کہ ساری بات ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن اس طرح کسی پر اعتبار کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اس کے بعد صادق کہتا ہے کہ بھائی صاحب دیکھیں، آپ اپنی بیٹی کی پرورش ذرا ٹھیک طریقے سے کیجئے، آج کل کے زمانے میں لوگ ایسے نہیں ہیں، آپ نے بالکل اپنی طرح ہی اپنی بیٹی کو بنا دیا ہے۔ اس کے بعد عائشہ کے والد عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں جیتی رہو۔ اس کے بعد ایک جم کا سین آتا ہے جس میں راظم غصے میں ہوتا ہے اور اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ آج کے بعد میں اس گلی میں نہیں جاؤں گا، میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ اوپر سے اس لڑکی نے آ کر، تو اس کا دوست پوچھتا ہے کہ وہ کون تھی، خوبصورت تھی یا کیسی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ اس نے چادر کی ہوئی تھی، بڑا سا لباس پہنا ہوا تھا، اور غصے میں وہ لڑکا راظم جم سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں وہ رشتے والے ان کے گھر آتے ہیں، اور اس کے جو چچا ہیں وہ بولتے ہیں کہ جاؤ تم انم کو لے کر آؤ۔ اتنے میں راظم ایک کافی شاپ پر جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی ایک ٹکر ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام سونیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے کافی شاپ میں، اور اس کا دوست اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو راظم جب اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دوست پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو اس کا دوست بتاتا ہے کہ یہ ابراڈ سے پڑھی ہے اور اس کا نام سونیا ہے، اور وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس کو بہت پسند اور اسپیشل لگتی ہے۔ اس کے بعد اس کا دوست کہتا ہے کہ میں تمہارا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اجمیر فرقان کہتا ہے کہ میں اپنا انٹروڈکشن اس سے خود کرا سکتا ہوں، تمہاری بہت مہربانی، اور وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ اس کے بعد اجمیر اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے اور بولتا ہے ہائے آئی ایم اجمیر، اور اس لڑکی سے ہاتھ ملا کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے بات چیت شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تبسم کچن میں آتی ہے اور عائشہ کو بولتی ہے کہ انم کہاں رہ گئی ہے، وہ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انم تیار ہو کر آ جاتی ہے اور اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو وہ بولتی ہے کہ مما آپ نے ہی بولا تھا کہ اچھا تیار ہونا، اور اچھے تیار ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے نا۔ پھر تبسم عائشہ کو بولتی ہے کہ عائشہ چائے کی ٹرے اسی کو دے دو۔ اس کے بعد انم چائے پکڑتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ میں نے اتنی لمبی ہیل پہنی ہے، میں چائے لے کر جاؤں گی تو گر جائے گی، تو عائشہ ایسا کرو کہ تم ہی چائے لے آنا۔ تو پھر عائشہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چائے لے آؤں گی۔
اس کے بعد ضمیر کی دادی آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کچھ ریپر گرے ہوئے ہیں، تو وہ چھوٹی بچی کو تلقین کرتی ہیں کہ بچی ریپر اٹھا لو، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور عورت بولتی ہے کہ اماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ابھی ملازمہ آئے گی تو وہ یہ ریپر اٹھا لے گی۔ تو پھر ضمیر کی دادی بولتی ہیں کہ بیٹا بچوں کو ابھی سے تربیت کرو تاکہ کل کو ان کو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے۔ تو آگے سے وہ عورت غصے میں کہتی ہے کہ اماں جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو آگے سے ضمیر کی دادی بولتی ہیں کہ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس کے بعد انم جاتی ہے رشتے والوں کے پاس جو ان کے گھر آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی انم جاتی ہے تو ان کے ساتھ جا کر بیٹھتی ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کتنے پڑھی لکھی ہو؟ تو انم بولتی ہے کہ میں نے میٹرک کیا ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ آگے نہیں پڑھا؟ تو آگے سے اس کی ماں تبسم بولتی ہے کہ میں نے اس کو پڑھائی لکھائی میں دور رکھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ گھر کے کام کرے۔ اس کے بعد عائشہ چائے لے کر آتی ہے اور رکھتی ہے تو وہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ اس کی تعریف کرتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بچی ہے۔ تو وہ رشتے والے اس لڑکی کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ عائشہ نے حجاب کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں با حجاب اور پردہ کرنے والی اور گھر سنبھالنے والی۔ اس کے بعد ضمیر گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کے الماری میں ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ کام کرنے والی بھی بہت کام چور ہو گئی ہے اور اب مجھ سے تمہاری چیزیں نہیں سنبھالی جاتی۔ وہ یہ بولتی ہیں کہ گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، میں کس چیز کو دیکھوں، اماں جی کو دیکھوں، گھر کو دیکھوں یا گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھوں۔ اس کے بعد ضمیر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے آپ کی ذمہ داریاں کم ہو سکتی ہیں یا آپ اپنے بیٹے کی شادی کرا دیں۔ اس کے بعد وہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہیں لیکن ضمیر کچھ نہیں بتاتا اور اس کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں اس بات پہ کیونکہ وہ شادی کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد تبسم انم پر غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ چائے کی ٹرے تم نہیں لا سکتی تھی، تم کیوں نہیں لے کر آئی؟ تو اس کے بعد انم کا والد اس سین کے اندر آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کیوں غصہ کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ رشتے والے کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں عدنان کے لیے عائشہ کا رشتہ چاہیے، انم کا نہیں۔ تو اس بات پر تبسم کو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ انم کی بے عزتی کر رہی ہوتی ہے اور تبسم جو ہے سارا الزام عائشہ پر لگا رہی تھی کہ عائشہ کیوں آئی ہے سامنے، عائشہ کے آنے کی وجہ سے ہی ہماری بیٹی کا رشتہ خراب ہوا ہے۔ تو پھر انم کے ابو بولتے ہیں کہ عائشہ کی کیا غلطی ہے، اس کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ جو بھی اس کو کوئی دیکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو اپنانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انم کے والد یہ بھی بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ بچی میٹرک کر کے گھر بیٹھ گئی ہے تو اس کی تربیت کرو، لیکن تم نے اس کی تربیت پر کوئی دھیان نہیں دیا جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد عائشہ ایک سین میں آتی ہیں جس میں وہ بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں اور دینی تعلیم دے رہی ہوتی ہیں۔ اس کے نیکسٹ سین میں ارحم کافی شاپ پہ سونیا کے ساتھ ملتے ہیں جس سے وہ پچھلی ملاقات کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آج وہ ابھی اس سے ملنے ایک کافی شاپ پر آئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی سونیا ضمیر سے سوری کرتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ میں انگیجڈ ہوں، کیونکہ ضمیر پہلے بولتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں۔ لڑکی بولتی ہے کہ تم پرفیکٹ ہو پر میں انگیج ہوں۔ یہ سن کر ضمیر شاکڈ ہو جاتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ تم یہ سب مجھے اب کیوں بتا رہی ہو، تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ تو اس نے بولا کہ تم نے ذکر ہی اب کیا ہے۔ لڑکی نے ضمیر سے معافی مانگی اور بولا کہ کاش تم مجھے یہ سب کچھ پہلے بتا دیتے تو میں تم سے پہلے ہی دوستی کرنے سے پہلے ہی تمہیں ہر ایک بات بتا دیتی تاکہ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی۔ تو ضمیر کہتا ہے محبت؟ کون سی محبت؟ تو ضمیر نے کہا کہ کیسی محبت، میں تو تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، تم بس خوبصورت ہو اور گڈ لکنگ ہو اور میں نے تمہیں پسند کی ہے نہ کہ محبت کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں تبسم باہر بیٹھ کر کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو عائشہ کی ماں آتی ہے اور بولتی ہے کہ کچھ بنانا ہے تو مجھے بتا دو۔ تو تبسم غصہ کر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا میری بیٹے کے ساتھ، آپ نے جان بوجھ کر عائشہ کو رشتے والوں کے سامنے بھیجا۔ اتنے میں عائشہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد تبسم الزام لگاتی ہے کہ آپ نے جان کیسا کیا؟ تو اس کی ماں بولتی ہے عائشہ کی کہ میں ایسا کیوں کروں گی، مجھے تو دونوں ہی عزیز ہیں، میری جگہ تو دونوں برابر ہیں۔ تو اتنے میں عائشہ آ کر بولتی ہے کہ مجھے تو آپ کی بیٹی نے ہی لانے کا بولا تھا ٹرے کا، کیونکہ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی، بے شک آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں اور میں ایسا کیوں کروں گی۔
اور وہ کہتی ہے کہ آپ میری امی سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ بدگمانی تو اللہ کو بھی نہیں پسند۔ اور اتنے میں تبسم غصے سے کھانے کا سامان جو بھی وہ بنا رہی ہوتی ہے وہ اڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں ازمیر کی ماں نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ صاحب آ گئے ہیں، تو وہ کہتی ہے نہیں، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ جاؤ میرے کپڑے پریس کرو۔ اگلے ہی سین میں ازمیر کمرے سے انٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ازمیر کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کیا کہتی ہے وہ لڑکی، تم سے شادی کرے گی؟ تو ازمیر آگے سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری لائف میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں سیریسلی آپ کو بتا دیتا، لیکن وہ جھوٹ بول دیتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے بولا ہوتا ہے کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں اور میں تمہارے ساتھ رشتہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں عائشہ کی ماں عائشہ کے والد سے بات کرتی ہے کہ تبسم نے ایسے الزام لگایا ہے، تو اس کے والد بہت ہی نرم دل کے مالک ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس کی عادت کا پتہ ہے نا کہ تبسم کیسی ہے اور کیسے الزام لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سین میں ازمیر اپنے دوست کے پاس ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ سونیا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اگر تمہیں پتہ تھا کہ وہ آلریڈی میرڈ ہے یا انگیجڈ ہے تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ پھر لڑکا آگے سے بولتا ہے کہ مجھے اگر ایسا پتہ ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی انفارم کر دیتا تاکہ تم اس سے دور رہتے اور اس کے پاس نہ جاتے تاکہ یہ سب نہ ہوتا۔ اور ازمیر بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس نے ازمیر کو ریجیکٹ کیوں کیا ہے، تو اپنے دوست سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا، تمہیں اس کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن لینی چاہیے تھی، اس کے بعد مجھے بتانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے ریجیکٹ کس کو کیا ہے، ازمیر کو۔ تو وہ اسی غصے میں ہوتا ہے، اسی آگ میں ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا ہے، اس لڑکی سونیا نے۔ اس کے بعد ازمیر اپنے آفس میں اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کام والا آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ سر فائل کدھر رکھنی ہے، تو ازمیر اس پر بھی غصہ کرتا ہے، چلاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ فائلیں کہاں رکھتے ہیں، ایسا کرو میرے سر پہ رکھ دو۔ تو وہ بس یہی کہ اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کا دوست کہتا ہے کہ سونیا کا غصہ اس بیچارے پہ مت اتارو، اس کا کیا قصور ہے، یہ تو اپنا بس کام کر رہا ہے۔ اور اگلے ہی سین میں عائشہ کے ابو آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عائشہ کہاں پر ہے، تو اس کی والدہ بولتی ہیں کہ وہ کچن میں ہے۔ تو وہ تبلیغ پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیگ وغیرہ پیک کرواتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں تبلیغ پر جانے لگا ہوں، اور وہ اپنے بھائی جان سے بھی بات کرتے ہیں، تو اس کے بھائی جان بولتے ہیں کہ بھائی جان اگلی دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ تبلیغ کے لیے روانہ ہوں گا انشاءاللہ۔ تو دوستوں آج کی ایپیسوڈ یہی تھی، اور آج کے ایپیسوڈ میں ساری یہی بات ہوئی ہے جو کہ میں نے آپ کو وائس میں بتا دی ہے۔ 30 منٹ کی ویڈیو میں نے آپ کو 12 سے 13 منٹ میں ساری ڈسکس کر کے بتا دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ اور بھی ڈراموں کو آپ کو ریویو شارٹ میں بنا کر میں دیا کروں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ویڈیو کا ریویو چاہتے ہیں، کس ڈرامے کی ریویو چاہتے ہیں، تاکہ میں اس کے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن دیتا جاؤں۔ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ نیا چینل ہے اور آپ کی مجھے سپورٹ چاہیے ہوگی۔ اگر آپ کو ادھر سے کنٹینٹ اچھا مل رہا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔